اسکول میں داخلہ، کالج میں داخلہ، ایڈمٹ کارڈ ایشو نہیں ہو رہا. آپ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے، جائیں گے نا یار بھائی سر میں پورے سال پڑھا ہوں، ایڈمٹ کارڈ مجھے فلاں بچے کو مل گیا، اس کو مجھے نہیں ملا. اور یہ امتحان جس کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آزمانے کے لیے بھیجا ہے، یا تمہیں تفریح کے نہیں بھیجا. اور آزمائش بھی اللہ کی ہوگی. کون پاس کر سکتا ہم میں سے؟ اللہ تو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے. بہکائے گا شیطان جو نیکسٹ ٹو گاڈ پاور ہے. کون لڑ سکتا ہم میں سے شیطان سے؟ تو ہم اور آپ تو ماشاءاللہ بس پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان تو کہتا ہے یار یہ تو چٹکی والی کہانی ہے، صحیح جا رہا ہے، جس وقت مرے گا نا اسی وقت ایمان سلب کر لوں گا، کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو میرا آپ سب سے کہنے کا مقصد یہی ہے یار یہ ہمارے ساتھ امتحان ہے. یہ دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو دھوکہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے. ہم اس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اور اس دھوکے میں آنے کی وجہ سے ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. اور جو کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے مطمئن. تو مجھے بتا دو نا یار، کوئی بھی ایسی چیز بتاؤ تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں. خود ہی خود دیکھ کر خود ہی خود فیصلے ہو رہے ہیں. یار انہوں نے ٹوپی پہن لی، اس کا مطلب کچھ میری بات مان رہا ہے. یار اس نے اپنے مسجد میں آگے ہاں بھی کچھ میری بات، بس یہی تک. اندر کیا چل رہا ہے پتہ نہیں. اور جب اندر پوچھو تو کہتا ہاں حضرت ابھی کل ہی ہوا یہ کہ میں نے بیوی کے ساتھ ایسا کیا، اور بیوی نے مجھے اتنی صلواتیں سنائی، اور میں نے اس کو 2-4 گالیاں بکی، اور یہ ہوا وہ ہوا. نیٹ رزلٹ کیا آیا؟ حضرت میں نے اس کو طلاق دے دی. دین کے اوپر دی نا، بٹ نیک تھی وہ، میں تو بد تھی وہ. اب یہ حال ہے ہمارا. جس گھر کے اندر جھانکو آپ کے اندر یہ نظر آئے گا جھگڑا. وہ یہ نہیں کر رہی ہے، وہ کر رہا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ کے اندر نیکی آنی شروع ہوئی شیطان نے کھیل کھیل دیا. اب نماز پڑھ اللہ اکبر اور بیوی کا خیال آ رہا ہے، یا پھر گھر میں کوئی بھی جھگڑے کا خیال آ رہا ہے. میں ان کے روبرو بھی جو رہتا ہوں سجدہ ریز، رہتا کبھی کہاں ہے میرا دل کبھی کہاں. تمہیں تو شیطان نے ایسا کھیل کھیلا کہ نماز کیا ہو رہی ہے بتا دو بھائی. اچھا نماز نہیں ہے تو اسی میں سوچ رہا ہے، اور اندر ہی اندر گالیاں بک رہا ہے، اندر ہی اندر پلان کر رہا ہے کہ آپ کے جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں بغیرت کو. میں دیکھنا کیا کرتا ہوں. اور نماز میں اپنی حال بتا رہا ہوں، خدا نے کرے ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جاتا نا، بھائی کتنی پڑھی، 2 پڑھی، 1 پڑھی، پڑھی نہیں پڑھی، ساری کہانیاں بدل گئی. ساری خشوع و خضوع کے سب بھول گئے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے حالات ذرا سا اثر ہوئے سب ختم. پڑھ لو نماز. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اس دنیا میں آئے ہیں اور جانے کے لیے آئے ہیں. تم چاہو نہ چاہو تمہیں جانا پڑے گا. ہے یہاں سے سب کو جانا ایک دن. قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت. تو اس موت کی تیاری جو تم نے کی ہے وہ کہاں ہوئی؟ میں حافظ، ارے بھائی تم نے حافظ حفظ جو کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے؟ میں نے یار فلاں صاحب سے کیا. اچھا انہوں نے کہاں سے کیا ہے؟ انہوں نے وہاں سے کیا، انہوں نے وہاں سے کیا. جا کے نبی اور نبی سے اللہ تک ملائے گا نہیں ملائے گا؟ پھر وہ اتھینٹک ہوگا نا. تم نے یہ جو دین کی تربیت حاصل کی کہاں سے کی؟ کہاں سے کی؟ خود ہی کر لی. ارے آج کل نیٹ پہ سارا آ رہا ہے نا. ہاں یہ کہو نا کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو سنا تھا، یہ یوٹیوب بیبی ہے جس کا کوئی نسل نہیں ہے. اسے کھچڑی بن گئی، اس کی بات سنی، اس کی بات سے 10 بن کے، اور اس کا رزلٹ جیسے ایک دوائی کھا لو تو دوائی کا سائیڈ افیکٹ کون چھڑائے گا تم سے؟ وہی ڈاکٹر جو تمہیں دوا دے گا نا. تم نے خود ہی خود کھائی، کھا کے کیا ہو کینسر بن گیا وہ تو. اسی لیے ہمیں آپ کی زندگی میں ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ڈاکٹر ظفیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا سے وصال ہوا، انتقال ہوا. یہ بات ہمیں حضرت ممتاز صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ابھی پچھلے جمعے کی بتائی. ان کا آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ میں حل بتا رہا ہوں. دیکھیں ان سب باتوں کا حل، یہ تو ہو گیا، ساری سچویشن یہ بڑی خراب ہے. حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جب انتقال ہو گیا تب شام کا وقت تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ دفنا وفنا کے آ کے کچھ لوگ احباب جمع ہو جاتے ہیں، تو اس میں تقی صاحب بھی تھے، رفیع صاحب بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے. ہر آدمی نے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے تکبر کی بات کی، کسی نے جو ہے فلاں کی بھائی اس کا خیال رکھو.
ہے غیبت کی بات کی بھائی غیبت نہیں ہونی چاہیے, حضرت چلے گئے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے, اور حضرت سے ان کا سب کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سب نے جو باتیں کہیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن میں آپ کو ان سب کا ایک شربت بنا کے پلا دوں. بھائی جیسے یہ بھی ڈال دو, اس میں یہ بھی ہوتا نا بیماری میں, بھائی یہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو. ہومیوپیتھی والے کیا کہتے ہیں, مکس ریمیڈی چلاتے ہیں, کوئی نزلہ بھی ڈال دو, سر کا درد بھی ڈال دو, دوائی 2 ٹپکا یہ ڈال دو, بھائی آرسینیم بھی ڈال دو اور لیکوپوڈیم بھی ڈال دو, ایک ہی اس میں کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں. اور جو ہمارے حکیم حضرات ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں, بھائی اس میں یہ کشتہ ڈال دو, یہ ملا کے ایک طاقت کی دوا بن جائے گی, اس کے اندر یہ بھی کام کرے گا, یہ بھی کام کرے گا, یہ بھی کام. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں ان سب باتوں کو ایک بات بتا دوں, ایک شربت پلا دوں آپ لوگوں کو. انہوں نے کہا جی حضرت ضرور. شیخ الحدیث بات کر رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان سب کا ایک شربت نہ بنا کے پلا دوں آپ کو. انہوں نے کہا حضرت بنا دے, بڑی اچھی بات. کہہ رہے ہیں کہ صرف اہل اللہ کے دل میں بیٹھ جاؤ, یہ ساری چیز تمہاری حل ہو جائیں گی. یہ شربت, یہ سارے تمہارا تکبر تمہارا نکل جائے گا, کینہ تمہارا ختم ہو جائے گا. ہے بھائی اگر کسی اہل اللہ کی, اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ تو یہ ساری سب چیزیں تمہاری جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی, ٹینشن کی ضرورت نہیں, یہ سارا سمپ ہے. تو بھائی ہم بھی اگر آپ ایک چیز کی تیاری کریں گے تو سالوں 20 سال 50 سال تو اسی میں لگ گئے, ابھی تکبر ہی نہیں گیا, ابھی تو غصہ ایسا آتا اللہ معاف کرے, ابھی تو شروع کر دو تو غیبت ایسی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. بظاہر تو ہم سب نیک و صالح ہیں, لیکن بات کر کے دیکھیں آپ, چھیڑ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا صاحب اللہ معاف کرے شرک بھرا ہوا ہے. ارے اس نے ایسا کر دیا ورنہ تو ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے. شرک ہے بھائی, کیا طاقت ہے اس کے پاس. شرک خفی, شرک جلی تو پھر بھی بہت ساری چیز نظر, شرک خفی نظر نہیں آتی. ہم سب اللہ معاف کرے کسی نہ کسی عنوان میں لگے ہوئے. تو میرا آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی یہاں مرنے کے لیے آئے نا, ہم بھی مرنے کے لیے آئے. کون جیے گا ہمیشہ؟ کوئی نہیں جیے گا. ابھی میں کل ایک وہ سن رہا تھا, اس نے بتایا یار کہ یہ جو وقت ہے ہمیں جو دنیا میں اگر 100 سال بھی ملا تو ایک پتہ نہیں نینو سیکنڈ کے برابر ہے اس کا وقت, کیونکہ یہ یہاں سے وہاں لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سال لگتے ہیں ان چیز کو, اور یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ نینو سیکنڈ کے لیے ملی ہے صرف. اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ میں دے رہا ہوں کہ کسی سے پوچھا جائے گا مرنے کے بعد دنیا میں کتنا رہے, کوئی کہے گا کچھ, ایک آدمی کہے گا اتنا رہا جیسے آنکھ کی پلک جھپکی اور کہانی ختم ہو گئی. اور وہ جو زندگی آنے والی ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں, اس سال کے لحاظ سے کتنا ہے پھر یہ حساب لگا لو, نینو سیکنڈ ہی لگے گا. اس دنیا کی حقیقت کتنی ہے, اس کیا نام گلیکسی کے آگے دنیا جو بنی ہوئی ہے وہ بھائی نقطے سے بھی بدتر ہے اس دنیا کی. اور ہماری پوزیشن پھر کیا ہے, ہم کہاں ہیں بھائی, کون سے نینو سیکنڈ یا پتہ نہیں کون سے سیکنڈ کے کس حصے میں ہے. اور اس ذرا سی زندگی کے لیے ہم اپنی اس ابدی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. کتنی بڑی حماقت. لیکن بات تو یہی ہے کہ یار کرنا کیا ہے, بات تو بڑا مسئلہ ہے. تو ہمارے عارف باللہ نے بہت آسان اس کے بتا دی. دیکھو یہ قانون ہوتا ہے نا, جب انسان وکیل ہوتا ہے, یا وکیل کیا کرتا ہے, وکیل جج کو اسسٹ کرتا ہے, دیکھیں یہ قانون ہے, اس کا جواب یہ تھا, فلاں نے یہ دیا, اس کی رولنگ یہ ہے, اس کا جو ججمنٹ آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے, کیونکہ 4 ججز نے یہ بات کہی ہے. وکیل کا کام کیا ہوتا ہے, ان میں سے ایک پوائنٹ نکال کے دیتا ہے, دیکھو فلاں وقت یہ رولنگ پاس ہوئی تھی جس کی بنا پہ یہ ججمنٹ یہ ہونی چاہیے. کہتا ہاں یار بات تو صحیح. اسس کرتا ہے جج کو, اور کچھ نہیں کرتا وہ, جو وکیل ہوں گے جو اس بارے میں سمجھتے ہوں گے. تو اسی طرح اللہ والے جو جتنا زیادہ جس کے ذہن ان معاملات میں کام کرتا ہے وہ بڑے سے بڑا وکیل بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عارف باللہ بنائے ہیں جن کو اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی. یار دیکھیں یہ پوزیشن ہے, ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری, بس سمجھو ٹوٹل سم اپ 2 چیزیں ہے, اختیاری اور غیر اختیاری.
ایسے ہی ہے نا. سوال اختیاری کا ہوگا یا غیر اختیاری کا ہوگا؟ نہیں یار اختیاری کا ہوگا, غیر اختیاری کا تو نہیں سکتا. جو میرے اختیار میں نہیں, سوال کیسے جواب دوں گا میں؟ اب دیکھو دو میں سے ایک ہو گیا نا, اختیاری اور غیر اختیاری. اور جواب تم سے مانگا, سوال تم سے ہوگا اختیاری کا, غیر اختیاری کا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. اب کیا کریں بھائی؟ دیکھو غیر اختیاری, اللہ نے جو بات قرآن میں کہی وہ غیر اختیاری کے بارے میں نہیں کہ اختیاری بات کہی ہے کہ تم اس اختیار ہے تمہارا, یہ ہم نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے اور ہم سوال اس اختیار کے بارے میں پوچھیں گے. تو اللہ سب سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا الذین, بہت ساری باتوں سے زیادہ ڈیٹیل میں کیا ہے کہ کتا تھا اور ایسے بیٹھا تھا, اور اللہ قرآن کا ایک لفظ آ جانا بڑی بات ہے, لیکن اس کتے کے بارے میں پتہ نہیں کتنی آیات آئی. کس بنیاد پر؟ اس لیے بھی ججمنٹ یہ آنی چاہیے نا. یار بات تو صحیح ہے کوئی چیلنج کرنے والا؟ کتنا آسان فارمولا ہے. یہاں نیک بننے کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ اللہ بنائے نہ بنائے, لیکن جو بات کہی جا رہی ہے کیا ہم اس کے اندر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جنگ ہے وہ محبت کی جنگ ہے. محبت سے سمجھتے ہیں نا, بیوی سے محبت, مال سے محبت, بچوں سے محبت. اللہ سے محبت نہیں ہے, نبی سے محبت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ بلٹ ان نہیں ہے. ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ محبت کرنی پڑے گی. اب کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری, اور محبت کرنا اختیاری. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کیوں کہتا ہے بھائی ہم سے محبت کرو؟ کوئی سوال ایسا ہو سکتا ہے جس کے جواب اللہ نے دیا ہو؟ کوئی بیماری ایسی ہو سکتی جس کا شفا؟ ایسے نہیں ہے. ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا مجھ سے محبت کرو. آپ کہیں گے یا اللہ ہم کیسے کریں, یہ ہمارا اختیار تھوڑی ہے. اب کہتے ہیں لیکن یا اللہ ہم تو اختیار میں تمہارے. کیسے اختیار ہیں بھائی؟ میں نے کہا نا انسان تو انسان, آپ ایک جانور, جو میں اکثر ہمارے طاہر بھائی کی بات, یار ایک بکرا اور بکرے جو ہے ایسے پیچھے بھاگتے ہیں, غذا چھوڑ دیتے ہیں, کس بنیاد پر؟ میں اگر جاؤں تو وہ بکرے میرے پاس تو نہیں آئیں گے, ان کے پاس چلے جائیں گے, آواز سن کے بھاگ جائیں گے, کیونکہ محبت رہتے رہتے محبت ہو گئی. کیا مطلب ہوا؟ محبت کو ہم نے کریٹ کرنا ہے, یہ کریشن ایسے ہو جاتی ہے. اگر ایسی نہیں ہوتی تو بھائی وہ تو کبھی نہیں ہوتی, پھر درندے کو ہو جاتی یار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے محبت جو ہے وہ اختیاری ہے. اختیاری سے کیا مراد؟ ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ محبت, جیسے میں نے کہا ہم کونوا مع صادقین میں بیٹھیں گے, اللہ ہمیں ہدایت فرما دے گا. جب ہم ان عمل کو کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو یہ اختیاری ہے نا. لیکن اگر ہم بیٹھے ہی نہ, ایک دوسرے سے معانقہ نہ کریں, ایک دوسرے سے سلام نہ کریں, ایک دوسرے کو جو ہے, تو محبت پیدا کبھی نہیں ہوگی, زندگی میں گزر جائے گی. جو میں اکثر کہتا ہوں یار مقابلہ تو ہے وہ تو راکٹ کا ہے, اور تم تلوار تیز کر رہے ہو. ارے پاگل, مارے جاؤ گے یار. محبت کے اگینسٹ میں تو محبت آئے گی نا. اور وہ بھی محبت, اگر کسی کے پاس بم ہے تو تمہارے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے. کسی کے پاس جو ہے وہ 1000 کلومیٹر کی مارک ہے تو ہمارے پاس 2000 کلومیٹر ہونا چاہیے. کوئی 1000 فٹ ڈیمیج کرتا ہے تو کسی کو 5000 فٹ ڈیمیج والا چاہیے, اس سے بڑا چاہیے نا. تو یہ محبت سے بڑی عشق کا درجہ چاہیے. تو ہم تب کامیاب ہوں گے, ادروائز کامیاب نہیں ہوں گے. اس محبت کو کونوا مع صادقین کے ذریعے پیدا ہو جاتی ہے تو اختیاری ہو گئی. لیکن شرط کیا ہے کہ تم اس عمل کو کرو. کوئی بھی چیز کا حاصل ان 4 چیزوں سے ہوتا ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں. اگر وہ 4 چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کبھی کامیاب, میں نہیں کہہ رہا, تم کہہ رہے ہو, میں تھوڑی کہہ رہا, ہم سب کہہ رہے ہیں یار کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے فوکس. کیا کرنا چاہتے ہو؟ بھائی میں میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اچھا دیکھو, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو نا, تو اس کے اندر تمہیں 10 گھنٹہ پڑھنا پڑے گا, پڑھوں گا میں. تمہیں یہ کام کرنا پڑے, کروں گا میں. فوکس. لیکن ایک آدمی ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا, کیا یار میں سمپل BA کرنا چاہ رہا ہوں. ارے کوئی مسئلہ نہیں یار, 1 گھنٹہ پڑھ لیا کرو. وہ فوکس کم ہے, چھوٹا ہے تو کام بھی چھوٹا, فوکس بڑا ہے تو کام بڑا.
تو سب سے پہلے فوکس ہے. فوکس کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. کام بڑا ہے لیکن اس کا عمل بہت چھوٹا ہے. ارے یہ کیا؟ اور دور حاضر میں تو اور چھوٹا. جیسے مثال کے طور پر اللہ راضی کس سے ہوتا؟ بھائی جو نماز پڑھتے ہیں. اچھا اب نماز میں یہ بتاؤ جو وقت سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھے گا کیا وہ اس سے اللہ زیادہ راضی ہو؟ ہاں بھائی اس کی رضامندی بہت ہے. اگر وہ اول صف میں بیٹھ جائے آ کر، یار وہ تو بڑی بڑی بات ہے بھائی. مجھے بتاؤ اس وقت اول صف خالی ہے یا بھری ہوئی ہے؟ کتنے گھنٹے لگانے پڑیں گے؟ بھائی 5 منٹ 10 منٹ کا کھیل ہے. وہاں میدان خالی ہے، کوئی نہیں ملتا. کسی مسجد میں چلے جاؤ، 5 سے 10 منٹ پہلے پہنچا مسجد، یار جماعت ختم تو نہیں ہو گئی؟